بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ ہم حضرت خالد بن ولید کی سیرت کا تیسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ جنگ یمامہ میں ہی بنی حنیفہ اور ابر قبائل سے، ان کے اتحادیوں سے ارتداد کی سب سے خطرناک فوجوں میں سے ایک کو منظم کیا، جس کی قیادت مسلمہ جھوٹے کر رہے تھے۔ متحد مسلمان افواج نے مسلمہ کی فوج کو شکست دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ آخر خلیفہ نے حضرت خالد کو حکم دیا وہ اس طرف کوچ کر کے جہاں بنی حنیفہ کا پڑاؤ تھا۔ مسلمہ کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ خالد اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور اس نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر کے اسے ایک تباہ کن اور خوفناک دشمن مشین میں تبدیل کر دیا۔ دونوں فوجیں شدید لڑائی میں آمنے سامنے ہوئیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھیں گے تو ایک حیران کن خوف آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، کیونکہ آپ اپنے آپ کو ایک ایسی جنگ دیکھتے ہوئے پائیں گے جو ہماری جدید لڑائیوں سے، مظالم ہولناکیوں سے مشابہت رکھتی ہے، حالانکہ یہ ہتھیاروں اور حکمت عملیوں میں مختلف ہے۔ حضرت خالد کی فوج ریت کے ایک ٹیلے پر رکی جو آل یمامہ کو نظر انداز کر رہی تھی۔ اسی وقت مسلمہ کے تکبر اور بڑی طاقت کے ساتھ اپنے سپاہیوں کی لامتناہی لہروں کے ساتھ مارچ کیا۔ حضرت خالد نے اپنی فوج کے کمانڈروں کو بریگیڈ اور معیار تقویت کیا۔ ایک خوفناک بڑے پیمانے پر تباہ کن جنگ میں جب دونوں فوجیں آپس میں ٹکرا گئیں، مسلمان شہداء ایک ایک کر کے ایسے گرے جیسے گلاب کے باغ میں ایک سخت آندھی چلی ہو۔ حضرت خالد کو فوراً معلوم ہوا کہ دشمن جنگ جیتنے والا ہے، اس لیے اس نے ایک قریبی پہاڑی پر سر پر دوڑ کر میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سپاہیوں کے حوصلے مسلمہ کی فوج کے دباؤ کے باعث گر رہے ہیں۔ فوری طور پہ انہوں نے مسلم فوج کے اندر ذمہ داری کے ایک نئے احساس کو جنم دینے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے اس نے جھنڈوں کو بلایا اور میدان جنگ میں اپنی پوزیشن کو دوبارہ منظم کیا۔ وہ فاتحانہ انداز میں پکارا، اپنے گروہوں میں مل کر لڑو اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون آئے دوسرے کو پیچھے چھوڑتا ہے اور میدان جیتتا ہے۔ ان سب نے اطاعت کیا اور اپنے اپنے گروپوں میں خود کو دوبارہ منظم کیا۔ چنانچہ مہاجرین اپنے معیار کے تحت لڑے، انصار اپنے معیار کے تحت لڑے اور ہر گروہ اپنے معیار کے تحت لڑا۔ عیب کہاں سے آیا اس کا تعین کرنا ناکافی آسان ہو گیا۔ نتیجہ مسلمانوں میں جوش و خروش، مضبوطی اور عزم کا اظہار کیا گیا۔ حضرت خالد پر اللہ اکبر اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کے نعرے لگانے میں محتاط رہتا تھا۔ اس لیے اپنی فوج کو اس طرح حکم دیا کہ اس نے اپنے آدمیوں کو تلواروں کو ایک نذیر فتح میں بدل دیا جس سے کوئی بچ نہ سکے۔ یہ حیران کن تھا کہ چند ہی منٹوں میں مسلم فوج نے مسلمہ کو فوج پر مزین الٹ دی۔ مسلمہ کے سپاہی ہزاروں کی تعداد میں مکھیوں کی طرح گرے جو کیڑے مار دعا کے ملک سپرے سے دم گھٹنے لگے۔ حضرت خالد نے اپنے سپاہیوں کے ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ ترتیب دیا جو ان میں برقی رو کی طرح بہہ رہا تھا۔ یہ اس کی حیرت انگیز ذہانت کا منظر تھا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس میں ارتداد کی سب سے فیصلہ کن اور شدید جنگ کی گئی۔ آخر میں مسلمہ کو قتل کر دیا گیا اور اس کے آدمی کی لاشیں میدان جنگ میں بکھیر گئیں۔ آخر کا جھوٹ بولنے والے کا معیار ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ خوشخبری سن کر خلیفہ نے اس ہیرو کے ہاتھ پہ فتح عطا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کی دعا کی۔ حضرت ابوبکر کے پاس اتنی فہم اور بصیرت تھی کہ وہ سرحدوں پر موجود شیطانی طاقتوں کے خطرے کا ادارک کر سکتے تھے جو اسلام کے مسلمانوں کے امید افزا مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہوں۔ یہ بری طاقتیں عراق میں فارسی اور شام میں رومی تھیں۔ یہ دو زوال پذیر سلطنتیں جو اپنے ماضی کی مسخ شدہ باقیات سے سختی کے ساتھ چمٹی ہوئی تھیں، عراق اور شام کے لوگوں کو نہ صرف ہولناک عذاب میں مبتلا کر رہی تھی بلکہ ان کے ساتھ جوڑ توڑ بھی کر رہی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود کہ اکثریت آبادی عربوں کی تھی، انہوں نے انہیں مسلم عربوں سے لڑنے پر اکسایا جنہوں نے نئے مذہب کے معیار کو اپنایا جس نے قدیم دنیا کے آثار کو ختم کرنے اور اس تنزیل اور فساد کو ختم کرنے کی کوشش کی جس میں یہ دھنسا ہوا تھا۔ عظیم اور بابرکت خلیفہ نے حضرت خالد کو عراق کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا تو ہیرو نے ایسا ہی کیا۔
میری خواہش ہے کہ اس کی شاندار فتح کی کارروائی کی تفصیل سے پیروی کرنے کے لیے مزید جگہ دی جائے۔ عراق بھیج کر حضرت خالد نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ وہ ہر اس گورنر اور نائب کو پیغام بھیجے جو عراق کے صوبوں اور شہروں پر حکمرانی کرتے تھے۔ شہنشاہ کے نام پر پیغام درج تھے۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خالد بن ولید نے یہ اس پیغام فارس کے زائرین کو بھیجا۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے جس کے لیے آپ کو طاقت و منتشر کیا اور آپ کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیا۔ ایک طرف جو ہماری نمازیں اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے مکہ مکرمہ کی مسجد احرام کی طرف کرتا ہے اور ہماری ذبح کی ایک جانور کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اس کے بھی وہی حقوق اور فرائض ہیں جو ہمارے ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو جیسے ہی آپ کو میرا پیغام یہ جزیہ غیر مسلموں پر عائد ٹیکس جو کہ مسلمان حکومت کی حفاظت میں ہے بھیجنے، اور میں آپ کو اپنا پیغام دیتا ہوں، میں اس عہد کا احترام کروں گا، لیکن اگر تم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب پر راضی نہ ہو تو اللہ کی قسم میں تمہارے پاس ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو موت کو اسی طرح چاہتے ہیں جیسے طرح کی زندگی کو چاہتے ہیں۔ حضرت خالد کے اس فوج میں جن کو اس نے ہر جگہ لگایا تھا، اس نے اسے فوجوں کی وسطوں کے خلاف خبردار کیا جو عراق میں فارس کے کمانڈروں نے ترتیب دی۔ ہمیشہ کی طرح حضرت خالد نے زیادہ وقت ضائع نہیں کیا، اس لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو کفر کے باطل کا خلاف جھونک دیا تاکہ اسے تباہ کر دیا جائے۔ وہ جہاں بھی گئے فتح ان کے پیچھے چلیے۔ تو دوستو، ہم ان کو یہیں روکتے ہیں، ان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی کل پیش کریں گے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔